میرے والد فالج کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے۔ میں سارا دن دفتر میں کام کرتا اور جب گھر آتا تو اکثر ان کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے۔ وہ اشاروں سے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرتے۔ میری بیوی کہتی تھی کہ وہ ابا کی بہت خدمت کرتی ہے، لیکن مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک دن میں چپکے سے اپنی بیوی پر نظر رکھی تو میرا دل دہل گیا۔ میری شادی کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ابا کو فالج کا پہلا دورہ پڑا، جیسے ان کے بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ میری بیوی جو کہ ابا کی سگی بھانجی تھی، شروع میں ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے کھانے پینے اور دواؤں کی پوری ذمہ داری اسی کی تھی۔ میں مطمئن تھا کہ مہوش کو اپنے ماموں سے بہت پیار ہے، وہ ان کی ہر وقت فکر کرتی رہتی ہے۔ ابا کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے پورا دھیان کاروبار میں لگانا شروع کر دیا تاکہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکوں، لیکن کچھ عرصے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ابا کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہنے لگتے ہیں۔ جب میں ان کے پاس جاتا تو وہ اشاروں میں کچھ کہنے کی کوشش کرتے، مگر بول نہیں پاتے۔ شروع میں نے سمجھا کہ ابا چپ رہنے سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، وہ بولنا چاہتے ہیں، بس یہی وجہ ہوگی۔ مگر پھر میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی ابا کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، مہوش اسی وقت کمرے میں آ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر ابا فوراً چپ ہو جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہوا، یقیناً وہ کچھ ایسا کر رہی تھی جس سے ابا اس کے سامنے کچھ کہنے سے ڈرتے تھے۔ میں نے بہانے سے مہوش سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں ان کی پوری خدمت کرتی ہوں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی، سارا وقت ان کے ساتھ ہی گزارتی ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں نا مجھے ان کی کتنی فکر ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا، مگر شک میرے دل سے نکلا نہیں۔ ایک دن میں نے بہانہ بنایا اور مہوش سے کہا، کافی دن ہو گئے، تمہاری امی تمہیں یاد کر رہی تھی، اچھا ہوگا آج ان سے ملاؤ، مجھے دفتر میں ضروری کام ہے، شام تک واپس آ جاؤں گا، تم ابا کی فکر نہ کرنا۔ میری بات سن کر مہوش بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اسے رکشہ دلوایا اور اس کے سامنے ہی دفتر کے لیے نکل گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے پورا یقین ہو جائے کہ میں واقعی دفتر جا رہا ہوں۔ جیسے وہ رکشے میں بیٹھ کر اپنی امی کے گھر گئی، میں فوراً واپس لوٹ آیا۔ میں نے ابا کو کاغذ اور قلم دیا اور کہا کہ جو بھی آپ مجھ سے کہنا چاہتے ہیں، براہ کرم اس پر لکھ دیجیے۔ اور جب ابا نے جو سچائی لکھی اسے پڑھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ دوستوں، آگے سٹوری پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اپنی ماں کو ہمیشہ آنسو بہاتے اور اپنے والد کو ان پر ظلم کرتے اور نفرت کرتے دیکھا۔ شروع میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابا ماں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ ماں میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ نہایت خوبصورت، نیک اور سادہ عورت تھی۔ ابا سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، بہت دیندار تھی، لیکن اس کے باوجود ابا کی نفرت ناقابل برداشت تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے، انہیں میری موجودگی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے والد کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزاری۔ میرا دل بہت چاہتا تھا ابا مجھ سے پیار کریں، مجھے پیار سے بلائیں، میری خواہشیں پوری کریں، مگر ان کا رویہ اتنا سرد تھا کہ ان کے سامنے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں جتا پاتا۔ محبت تو دور کی بات، انہیں گھر میں آتا دیکھ کر میرے پاؤں کانپنے لگتے، ان کے چہرے پر ہمارے لیے صرف بے رخی ہوتی۔ البتہ ایک احسان انہوں نے مجھ پر ضرور کیا، میری تعلیم پر دل کھول کر خرچ کیا۔ میں شہر کے ایک اچھے نجی اسکول میں پڑھتا تھا۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ بہت دولت مند تاجر تھے، کئی دکانوں کے مالک، مگر ماں پر ایک روپیہ بھی خرچ کرنا وہ گنہ سمجھتے تھے۔ جب میں ماں سے یہ پوچھتا تو وہ آنسو بھری آنکھیں سے کہتی، ایسا کچھ نہیں بیٹا، یہ تمہارا وہم ہے، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ ابا ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے، ہنس کر بات کیوں نہیں کرتے، ہمارا خیال کیوں نہیں رکھتے، اتنی دولت ہونے کے باوجود کبھی ہمیں اچھی زندگی کیوں نہیں دی۔ میری ماں ابا سے بہت ڈرتی تھی، جب ان کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو ماں کا چہرہ پیلا پڑ جاتا، گھبراہٹ میں گھر کے سارے کام جلدی جلدی نپٹاتی، پھر بھی ابا کو کوئی نہ کوئی بہانہ مل ہی جاتا جس سے وہ ماں پر ہاتھ اٹھا سکیں یا انہیں ذلیل کر سکیں۔ ان کے الفاظ اتنے تلخ ہوتے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا، مجھے ابا کی نفرت کی اصل وجہ سامنے آنے لگی۔ اصل میں میری پھوپھی نے شادی کے فوراً بعد اپنے بھائی یعنی میرے ابا کے دل میں زہر بھر دیا تھا۔ اس نے کہا، تم نہ تو خوبصورت ہو، نہ اپنی بیوی کے ہم عمر میں، ایسی عورتیں اپنے شوہروں کو دھوکہ دے دیتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے جیسا جوان اور حسین مرد چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کو قابو میں رکھو، ان پر اپنی دھاک جمائے رکھو، اس پر پیسہ مت اڑاؤ، ورنہ وہ تمہیں دھوکہ دے کر چلی جائے گی۔ ابا کا رنگ سانولا تھا، مگر خد و خال اچھے تھے، وہ بدصورت نہیں تھے، لیکن پھوپھی کے ان زہریلے الفاظ نے ان کے دل میں ایسا وسوسہ پیدا کر دیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ وہ واقعی بدصورت ہے اور ان کی بیوی نے صرف دولت کے لالچ میں شادی کی ہے۔ بس اسی احساس کمتری نے انہیں ماں سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ ماں ان کا ہر طرح کا خیال رکھتی، پیار سے پیش آتی، ان کی ایک محبت بھرے لفظ کی منتظر رہتی، میں نے ہمیشہ ماں کو حسرت بھری نگاہوں سے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے پایا،
جیسے وہ چاہتی ہوں کہ کبھی تو وہ پیار کے 2 بول بولیں، کبھی حال پوچھیں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ وہ ایک عورت تھی، اس کو بھی ضرورت تھی، مگر ابا نے کبھی انہیں پورا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ امی اکثر پھوپھی کی اتاری ہوئی چیزیں پہنتی تھی یا کبھی کبھار میری خالہ ان کی کچھ ضروریات پوری کر دیتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا۔ میں امی سے کہتا آپ ایسے شخص کے ساتھ کیوں رہتی ہیں؟ اسے چھوڑ دیں، ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ تو وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی بیٹا کچھ باتیں وقت پر چھوڑ دینی چاہیے، لیکن ایک دن میری برداشت تو ختم ہو گئی۔ میں کالج کا طالب علم تھا، آج گھر آیا تو اس میں معمول ابا امی پر چیخ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے اور الزام لگا رہے تھے۔ امی کا کسی غیر مرد سے تعلق ہے۔ امی خاموش بیٹھی سن رہی تھی جیسے انہوں نے ہار مان لی ہو۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے بیگ پھینکا اور سخت لہجے میں ابا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، آج کے بعد اگر آپ نے امی پر ہاتھ اٹھایا یا ان سے ایسے گھٹیا الزام لگائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں امی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ رہ لیجیے اپنی اس بہن کے ساتھ جو ہر وقت گھر میں فساد ڈالنے آ جاتی ہے۔ اب میں امی کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے ابا کے سامنے اتنا سخت رویہ اپنایا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئے، شاید انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان کا اکلوتا سہارا ہوں بڑھاپے میں جس پر انہیں تکیہ ہے۔ وہ شاید مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے مگر مجھ سے اپنا سہارا ضرور سمجھتے تھے۔ میں امی کے پاس بیٹھ گیا، انہیں دلاسے دے رہا تھا۔ اچانک پھوپھی کی آواز آئی، دیکھ لیا بھائی صاحب، میں تو کہتی تھی یہ عورت بہت چالاک ہے، کیسے بیٹے کو باپ کے خلاف کر دیا، اب باپ کے سامنے زبان چلا رہا ہے۔ وہ بولی، بھائی صاحب اسے قابو میں لے کر لیں ورنہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کیا اسی دن کے لیے اس پر اتنا پیسہ خرچ کیا تھا؟ جانے دے ماں بیٹے کو، جب در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ پھوپھی کی باتیں سن کر میرا غصہ اور نفرت عروج پر پہنچ گئی۔ امی کے ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ ڈر تھا کہ ابا کہیں پھوپھی کی باتوں میں آ کر ہمیں گھر سے نکال نہ دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ابا چپ چاپ گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کی خاموشی دیکھ کر پھوپھی بھی خاموش ہو گئی اور اپنی چادر اٹھا کر چلی گئی۔ اس کے بعد ابا نے امی پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا، نہ وہ انہیں گالیاں دیتے نہ ان کے کردار پر شک کرتے۔ البتہ اپنی کمائی میں سے اب بھی امی پر کچھ خرچ نہیں کرتے تھے۔ امی اب بھی اپنے بھائی سے تھوڑا بہت لے کر گزارا کر رہی تھی، مگر میں خوش تھا کہ اب انہیں روز مار کھانے اور ذلت سننے کی اذیت سے نجات مل گئی۔ پھوپھی نے گھر آنا جانا بند کیا اور اس کے بچے بھی اب بے جھجک آتے، ابا کی کمائی پر عیش کرتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے۔ ابا بھی انہیں پر اپنی محبت لوٹاتے۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا۔ پھر میں نے خود کو پڑھائی میں اس قدر مصروف کر لیا کہ کسی بات کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ اب مجھے گھر میں امی کے سوا کسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ابا کو کچھ سمجھانا یا بدلنے کی کوشش کرنا فضول تھا۔ امی ہمیشہ کہتی تھی، ریحان دل دکھانے کی ضرورت نہیں بیٹا، ساری جائیداد آخرکار تمہاری ہی ہے۔ جب تم کامیاب ہو جائے گا تو سب کچھ تمہیں ہی ملے گا۔ تم بس اپنے ابا کے لیے دعا کیا کرو کہ وہ اللہ انہیں ہدایت دے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا حساب اللہ انہیں خود دے گا۔ امی کہتی تھی، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم میری پرورش کی لاج رکھو، کبھی کسی کو یہ نہ کہنے دو کہ تم نے اپنی ماں کی تربیت کو شرمندہ کیا۔ تم اکثر پوچھتے ہو نا کہ میں تمہارے ابا سے بحث کیوں نہیں کرتی، تو وجہ یہ ہے کہ اگر میں بحث کرتی یا اپنا حق مانگتی تو وہ غصے میں مجھے اس کے گھر سے نکال دیتے اور تمہیں مجھ سے جدا کر دیتے۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو میری زندگی کا سب کچھ ہو، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی اپنے ابا سے جھگڑا نہیں کرو گے۔ امی کی باتیں میرے دل کو چھو گئی اور میں نے وعدہ کر لیا۔ پھر میں نے اپنی تعلیم پر پورا دھیان لگا دیا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، میں نے MBA کی ڈگری حاصل کی۔ میری کامیابی پر امی کے ساتھ ساتھ ابا بھی جو خوش تھے۔ پہلی بار انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے مجھے گلے لگانا چاہتی ہوں، لیکن میرے سرد رویے نے انہیں روک دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب میں ان کا محتاج نہیں رہا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں ان کا کاروبار سنبھال لوں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا فی الحال میں کسی نجی ادارے میں نوکری کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی امی کی تمام خواہشیں پوری کر سکوں۔ مجھے تجربہ بھی حاصل کرنا ہے۔ میری بات سن کر ابا کچھ دیر چپ رہے، پھر بولے، بیٹا ساری جائیداد تمہاری ہے، تمہارا ہی حق بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم یہ سنبھال لو تاکہ باقی زندگی سکون سے گزار سکوں، مگر اگر تمہیں مناسب لگے تو اپنی مرضی سے کرو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ ابا کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ واقعی بڑھاپے کی نرمی اختیار کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف پھوپھی کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی نظریں ہمیشہ سے ابا کی جائیداد پر تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اپنی بیوی اور بیٹے سے ہمیشہ دور رہے اور اپنی کمائی اس کے بچوں پر خرچ کرے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ بڑھاپے میں کوئی شخص اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے بہن کتنی ہی پیاری کیوں نہ ہو۔ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنی اولاد کے سہارے
اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ بہن بھائیوں کی۔ ابا کا رجحان میری طرف دیکھ کر پھوپھی کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میری نوکری لگی اس نے ایک نئی چال چلی جو میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایک دن ابا خوشی سے بولے، ریحان اب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہو، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، میں نے تمہارا رشتہ اپنی بھانجی مہوش سے طے کر دیا ہے۔ تم اپنی امی سے مشورہ کر کے مجھے بتا دو کہ کس تاریخ کو شادی رکھنی ہے، باقی انتظامات میں کر چکا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے، میں حیرت سے ان کے چہرہ دیکھنے لگا۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ وہ میری مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے تھے؟ امی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، وہ یہ سن کر خاموش رہ گئیں، مگر ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بھائی نے ساری زندگی ان کا خیال رکھا، کبھی پیسے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ شاید اسی احسان کے بدلے وہ چاہتی تھی کہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنائے تاکہ زندگی سکون سے گزر جائے۔ مگر ابا نے نہ مجھ سے مشورہ کیا نہ امی سے، اور چپکے سے مہوش کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا؟ مجھے آپ کی بہن کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بہن کو منع کر دیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کی یہ بات کبھی نہیں مانوں گا۔ ابا کا چہرہ لال ہو گیا، انہیں کہا، میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں، مہوش تمہاری بیوی بنے گی۔ اب تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا، پھر چاہے تم دونوں اس گھر سے چلے جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر سوچ لینا اس عمر میں تمہاری ماں کو طلاق لیتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں غصے اور دکھ میں ڈوبا بیٹھا رہ گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ انہیں کہوں، ابا آپ کی دھمکی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر امی روتی ہوئی آئی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹا ساری زندگی میں نے اس ظالم انسان کی سختی برداشت کی، اپنے کردار پر انگلیاں اٹھتی دیکھی، مگر طلاق کا داغ نہیں سہ سکتی۔ میں جانتی ہوں تم فرما بردار بیٹے ہو، مگر میری عمر کے اس حصے میں مجھے بدنامی کا طعنہ مت دو۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں، جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، میں ویسے شادی کر لو، میں یہ فیصلہ خدا پر چھوڑتی ہوں، وہی بہتر انصاف کرے گا۔ امی کے آنسو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرے لیے تو جیسے سب کچھ ختم ہو چکا تھا، میں پھوپھی اور اس کے بچوں سے نفرت کرتا تھا، انہی کی وجہ سے میں نے کبھی سکون کی سانس نہیں لی، اور اب وہی لوگ میری زندگی میں دوبارہ شامل ہو رہے تھے۔ میں نے چپ رہ کر اس رشتے کے لیے حامی بھرتی، مگر دل میں طے کر لیا کہ مہوش سے ہر بات کا بدلہ لوں گا۔ ایک ہفتے بعد میری شادی مہوش سے ہو گئی، مگر ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں یعنی پھوپھی کے گھر ہی رہ رہی تھی۔ میں خوش نہیں تھا، میں نے اپنے ابا سے مکمل تعلق توڑ لیا۔ انہیں میری خاموشی کا احساس ہونے لگا، شاید اس لیے انہوں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی، مگر اس کے باوجود میرے دل کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ میں صرف اپنی ماں کی خاطر یہ رشتہ برداشت کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کی اچانک موت نے مجھے تو توڑ کے رکھ دیا۔ میں دن رات رویا، انہیں یاد کرتا رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب جب ماں نہیں رہی تو میں یہ رشتہ بھی ختم کر دوں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ امی کی وفات کے بعد پورے خاندان نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس گھر کو سنبھالنے کے لیے بہو کا گھر آنا ضروری ہے۔ میں نے ایک بار پھر مجبور ہو کر کہا، مہوش کی رخصتی کر دی گئی، وہ دلہن بن کر گھر آ گئی۔ اس نے اپنے انداز سے مجھے متاثر کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے اسے مکمل فاصلہ رکھا، نہ اسے بات کرتا نہ اس کی طرف دیکھتا۔ اگر وہ کچھ کہتی تو میں چپ رہتا۔ ابا سب دیکھ رہے تھے مگر اب خاموش ہو چکے تھے، شاید وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہوں۔ ایک دن میری خالہ نے میرا رویہ دیکھ کر مجھے اپنے گھر بلایا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا ریحان، میں نے ساری زندگی اپنی بہن کو تڑپتے دیکھا ہے، اس نے اپنے شوہر یعنی تمہارے ابا کا پیار پانے کی بہت کوشش کی، دن رات خدمت کی، مگر اس ظالم نے کبھی اس کی خوبیوں کی قدر نہیں کی، اس نے اسے ہر خوشی سے محروم رکھا۔ میں نے دیکھا کہ کیسے اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی، وہ آہستہ آہستہ زندگی سے مایوس ہو گئی۔ بیٹا اب تم وہی سب اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہو، تمہیں اور اپنے ابا میں کیا فرق رہ گیا؟ شادی چاہے زبردستی ہوئی ہو، مگر اب وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ خالہ کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ انہوں نے کہا، کیا پتہ تمہارے ابا کی شادی بھی زبردستی ہوئی ہو، مگر جو کچھ انہوں نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا وہ قابل برداشت تھا؟ تمہیں یاد ہے نا تمہاری ماں کیسا روتی تھی؟ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ ویسا سلوک کر کے خود ظالم بن جاؤ گے۔ میں سن ہو گیا۔ ان کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دیں، مجھے احساس ہوا کہ میں بھی وہی کر رہا ہوں جو میرے ابا نے میری ماں کے ساتھ کیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں گالیاں نہیں دیتا، نہ مہوش کے کردار پر شک کرتا تھا، مگر میرا سرد رویہ اس کے لیے اتنا ہی ظالمانہ تھا۔ مہوش میرے لیے سنورتی، میرے لیے کھانا بناتی، میرا خیال رکھتی، مگر میں اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ مجھے شرمندگی نے گھیر لیا۔
اس دن جب میں دفتر سے واپس آیا تو راستے سے مہوش کے لیے پھولوں کا گلدستہ اور ایک خوبصورت سا تحفہ خریدا۔ جب میں نے اس کے سامنے رکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اس کی وہ خوشی دیکھ کر میرے دل میں نرمی آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ آج کے بعد اس کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کروں گا۔ اس دن کے بعد میرا رویہ مہوش کے ساتھ بالکل بدل گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ شروع کیا جیسا ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مہوش بھی خوش تھی، اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی تھی۔ ابا بھی مطمئن تھے، وہ اکثر مجھ سے کہتے، بیٹا اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کا گھر ہمیشہ آباد رہے۔ میں خاموش رہتا مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی ان کے لیے ایک سردی، ایک پرانی چبھن باقی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ابا بڑھاپے میں داخل ہو چکے تھے۔ میں ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا۔ مہوش بھی ان کا خیال رکھتی تھی، وہ انہیں کھانا دیتی، دوائیں وقت پر یاد دلاتی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ وہ واقعی ایک ذمہ دار بہو ثابت ہوئی ہے۔ پھر ایک صبح ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ مہوش بھاگتی ہوئی آئی اور ہانپتی ہوئی بولی، ریحان ماما جی بستر سے ہل نہیں رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں سے کپڑے گر گئے۔ میں فوراً ان کے کمرے میں گیا، ابا نیم بے ہوش تھے۔ میں نے فوراً انہیں اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نفالج کا شدید دورہ پڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے بولنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ میں خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا، دل میں ایک عجیب احساس پیدا ہوا، جیسے قدرت نے ان سے ان کے اعمال کا حساب لے رہی ہو۔ مگر پھر بھی میں نے دل میں سوچا کہ یہ وقت بدل نہ لینے کا نہیں، خدمت کا ہے۔ میں نے ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی۔ مہوش بھی ان کی خدمت کرتی رہتی، وہ کہتی آخر وہ میرے ماما ہیں، ان کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ شروع میں سب ٹھیک لگ رہا تھا مگر کچھ عرصے بعد میں نے ایک عجیب بات محسوس کی، ابا کی آنکھوں میں ہر وقت نمی رہنے لگی۔ جب بھی ان کے پاس بیٹھتا وہ اشاروں میں مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرتے، پر جیسے ہی مہوش کمرے میں داخل ہوتی وہ فوراً چپ ہو جاتے، آنکھیں بند کر لیتے۔ شروع میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی، میں نے سوچا شاید وہ شرمندہ ہیں کہ اب بول نہیں سکتے یا کسی اندرونی دکھ میں مبتلا ہیں۔ مگر پھر یہ بات بار بار ہونے لگی۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا وہ اشاروں سے کچھ کہنا چاہتے اور مہوش کے آتے ہی خاموش ہو جاتے۔ اب میرے دل میں شک نے جگہ بنا لی، مجھے لگا کچھ تو ضرور ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ ایک دن میں نے مہوش سے پوچھا، تم ابا کا خیال تو رکھتی ہو نا؟ وہ ہنسی اور بولی، آپ خود دیکھ لینا، میں انہیں وقت پر دوائیاں دیتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، ان کے کپڑے بدلتی ہوں، وہ میرے ماما ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے، آپ کو مجھ پر شک کیوں ہے؟ میں خاموش رہا مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا، شک اور بڑھ گیا۔ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ اب ساتھ جان کر ہی رہوں گا۔ میں نے بہانے سے مہوش سے کہا، کافی دن ہو گئے، تمہاری امی تمہیں یاد کر رہی تھی، آج ان سے ملاؤ، میں شام تک دفتر سے واپس آ جاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی تیار ہوئی، میں نے خود اسے رکشے میں بٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ میں سیدھا دفتر جا رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ چلی گئی میں فوراً گھر لوٹ آیا۔ ابا کمرے میں خاموش لیٹے تھے۔ میں نے دروازہ آہستہ سے بند کیا، ان کے پاس گیا اور کہا، ابا جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ اشاروں سے نہیں لکھ کر بتائیں۔ یہ لیجئے قلم اور کاپی۔ اس کے کانپتے ہاتھوں نے قلم تھاپا اور وہ آہستہ آہستہ لکھنے لگے۔ میں نے چہرے پر پسینہ دیکھ رہا تھا، جیسے برسوں کا بوجھ ان کے دل سے نکل رہا ہو۔ کچھ دیر بعد جب انہوں نے لکھنا مکمل کیا میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ الفاظ میرے لیے زہر کی طرح تھے۔ ابا نے لکھا تھا، جب تمہیں مجھے پہلی دفعہ دھمکایا تھا اگر میں نے تمہاری ماں پر ہاتھ اٹھانا چھوڑا تو تم اسے لے کر گھر چھوڑ دو گے، تو میں نے تمہارے سامنے اس پر ہاتھ اٹھانا بند کر دیا، مگر جب تم گھر پر نہیں ہوتے تھے تو میں اور میری بہن اس پر ظلم کی انتہا کر دیتے تھے۔ ہم اسے مارتے، رلاتے اور دھمکاتے کہ اگر اس نے تمہیں کچھ بتایا تو ہم اسے بدنام کر کے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ بیچاری سب کچھ چپ چاپ سہتی رہتی۔ ابا کے لکھے ہوئے الفاظ میرے دل میں آگ کی طرح اتر رہے تھے۔ انہوں نے آگے لکھا، جب مجھے پتہ چلا کہ تمہاری ماں اپنی بھانجی کو تمہاری بیوی بنانا چاہتی ہے تو میں نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر ایک سازش رچی۔ ہم نے مہوش کو تمہاری زندگی میں اس لیے لایا تاکہ تمہاری زندگی بھی ویسی ہی برباد ہو جیسی میری ہوئی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ تمہاری ماں بد چلن ہے، وہ مجھے چھوڑ دے گی، اس لیے میں نے طے کیا کہ اس کی بھانجی تمہاری بیوی بنے تاکہ تم بھی وہی اذیت جھیلو جو میں نے جھیلی۔ میرا دل کانپنے لگا، میں نے کاغذ نیچے رکھا مگر ابا کا ہاتھ کانپتا ہوا میری طرف بڑھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں آخر تک پڑھوں۔ میں نے دوبارہ کاغذ اٹھایا، لکھا تھا، شادی کے بعد مہوش کا اصل چہرہ میرے سامنے آیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر تمہاری ماں کو ذلیل کرتی تھی اور اس پر حکم چلاتی، کہتی ایک بار مجھے اس گھر میں قدم رکھنے دو، میں بہت جلد تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ ان باتوں نے تمہاری ماں کو اندر سے توڑ دیا، وہ دکھ سہتے سہتے مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد میری آنکھیں کھلی، مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنی بری نہیں تھی جتنی مجھے بتایا گیا تھا۔
مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے آگے پڑھتا گیا اور میرا جسم لرزتا رہا۔ ابا نے لکھا تھا، جب تمہاری ماں مر گئی تو میری بہن نے چالاکی سے خاندان کے بڑوں کو بیچ میں ڈال کر مہوش کی رخصتی جلدی کروا دی۔ اس نے چاہا کہ اپنی بیٹی کو تمہاری زندگی پر مکمل قابض بنا دے۔ شادی کے بعد مہوش کا اصل رنگ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے ساری زندگی اپنی بیوی کو بدچلن سمجھا، لیکن حقیقت میں میری اپنی بانجی یعنی تمہاری بیوی مہوش ہی بدچلن نکلی۔ وہ سارا دن غیر مردوں سے فون پر باتیں کرتی ہے، میں نے اسے خود دیکھا ہے۔ جب سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، پھر اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس نے مجھے کوئی زہر جیسی دوا پلا دی جس سے مجھے فالج ہو گیا۔ شاید وہ مجھے مارنا چاہتی تھی مگر میں بچ گیا۔ یہ شاید خدا کا انصاف تھا، میری زبان سلب کر لی گئی تاکہ اب میں کچھ بول نہ سکوں، صرف اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھاتا رہوں۔ یہاں تک پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ابا کے الفاظ رکے نہیں تھے۔ انہوں نے لکھا، اب تمہاری بیوی میرے ساتھ بہت ظلم کرتی ہے۔ جب تم دفتر جاتے ہو تو وہ پیچھے سے غیر مرد کو گھر بلاتی ہے۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں مگر بول نہیں سکتا۔ وہ مجھے مارتے بھی ہیں، کئی دن بھوکا رکھتی ہے، میری ساری دوائیں بدل دی ہیں، غلط دوائیں دیتی ہے تاکہ میری حالت بگڑ جائے۔ پھر تمہارے سامنے معصوم بن کر تمہارا اعتماد چاہتی ہے تاکہ موقع ملتے ہی تمہاری ساری جائیداد اپنے نام لے کر۔ یہی منصوبہ اس کی ماں نے بنایا ہے۔ جب سب کچھ ان کے قبضے میں آ جائے گا وہ تمہیں راستے سے ہٹا دے گی۔ بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں بہت ظلم کیا، لیکن اب میں تمہیں سچ بتائے بغیر مر نہیں سکتا۔ تمہیں میری بہن اور ان کی بیٹی سے نجات حاصل کرنی ہوگی، وہ تمہاری تباہی کا سامان کر رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی برباد کی، مگر اب تم آزاد ہو۔ اپنا فیصلہ خود کرو، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں جیسے پتھر بن گیا، کاغذ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں گنگ بیٹھا رہا، میرا دل چیخ رہا تھا مگر آواز لبوں سے نہ نکلی۔ آخر میں رو پڑا اور روتے ہوئے کہا، ابا آپ نے میری اور امی کی زندگی تباہ کر دی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ کاغذ اپنے سینے سے لگایا اور فیصلہ کر لیا کہ اب مہوش کا انجام وہی ہوگا جو اس نے خود اپنے لیے لکھ دیا ہے۔ میں نے مہوش کو طلاق دے دی۔ پھوپھو جو اسی گھر میں رہ رہی تھی، جو سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی، وہ بھی آخر کار ابا کے سامنے بے بس نظر آنے کی ادا کر گئی، مگر میں نے ان کے لیے کوئی رحم نہیں دکھایا۔ سارے جائیداد کے کاغذات اور حقوق واپس لے کر میں نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ جو بھی اس گھر کو برباد کرنے والا تھا اسے اب اس کی سزا ملے گی۔ پھر میں نے اپنی ماں کی بیٹی عائشہ سے شادی کر لی اور ابا کے لیے ایک مرد نرس کا انتظام کر دیا تاکہ ان کی بڑھاپے کی صحیح دیکھ بھال ہو سکے۔ میری زندگی میں سکون واپس آ گیا، مگر کبھی کبھار جب ماں بے بس اور اس کی موت یاد آتی تو آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ پھر دل شکر کے ساتھ کہتا کہ کم از کم مرنے سے پہلے ابا نے مجھے سچ بتا دیا، ورنہ شاید میں مزید ظلم سہتا رہ جاتا۔ آخر کار مجھے میری محنت کا بہترین انعام ملا۔ عائشہ جیسی خوبصورت اور نیک بیوی میری زندگی میں آ گئی۔ اس کہانی کا اخلاقی پیغام یہ ہے کہ سچ اور انصاف چاہے دیر سے آئیں، آخر کار جیتتے ہیں۔ زندگی میں صبر، سچائی اور خود احتسابی ہی انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوستوں، تو کیسی لگی آج کو ہماری یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے۔ ملتے ہیں کل ایک